تو ماہ رمضان ہے ماہ سفرہ الہی، جہاں اللہ کا دسترخوان بچا ہوا ہے، اور ماہ پیوند اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اچھا، اسی لیے کہتے ہیں شہر اللہ۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ بیت اللہ میں اللہ رہتا نہیں، لیکن کہتے ہیں اس کو بیت اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ وہ اللہ سے منسوب ہے۔ شہر اللہ ہر وقت ہر زمانہ ہی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہوا۔ اچھا، بیت اللہ جب ہم جاتے ہیں تو ہماری کوئی بھی عادتیں، کوئی بھی حرکتیں، وہاں خانہ کعبہ میں کوئی حرام کا تصور تو آتا ہی نہیں، خیر، لیکن یہ کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو حلال بھی ہیں لیکن نامناسب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حرم کا احترام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی خانہ کعبہ میں آپ کو اسموکنگ کرتا وہاں نہیں ملے گا، مسجد حرام بھائی یار، کیوں کہ بھائی حرم ہے، احترام ہے، اللہ کا گھر۔ تو اب میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، بیت اللہ ہے حرم مکانی ہے خداوند متعال، اور رمضان المبارک ہے حرم زمانی ہے خداوند متعال۔ یہ بھی حرم ہے لیکن زمانی حرم ہے۔ ایک ہے مکانی حرم بیت اللہ، ایک ہے زمانی حرم جو کہ ماہ رمضان ہے۔ مکانی حرم میں جانے کے لیے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا، زمانی حرم خود آپ کے پاس چل کے آتا ہے۔ مکانی حرم جو ہے وہ ہر ایک کو میسر نہیں آتا، استطاعت ہوگی تو پہنچے گا۔ زمانی حرم ہر امیر، ہر غریب، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر ایک کے پاس آتا ہے۔ ایک مل کے سلوات اور بھیجیں ماہ رمضان محمد۔ اس لیے اس گفتگو کا استقبال ماہ رمضان کی گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی مناسبت تھی، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور اسی لیے جہاں کہیں بھی اللہ کی نسبت ہے کہیں سے، اسی کو جو ہم کہتے ہیں نا، مثلا شہر اللہ بیت اللہ، تو ظاہر ہے کہ اللہ بسیط ہے، وہ کوئی مرکب نہیں کہ کہیں پر وہ رہ رہا ہو۔ آپ نے قرآن کی آیت اگر سن رکھی ہو، سورہ زمر کہتے ہیں کہ ان تقول نفس یا حسرۃ، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت میں کہیں گے ہائے افسوس، علی ما فررت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے پہلو کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث بھی نہیں کہ اس سے انکار ہو کہ ضعیف ہے کہ کیا ہے۔ تو جنب اللہ، اللہ کا پہلو، تو اللہ کا تو کوئی پہلو ہے نہیں، تو اللہ کے پہلو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی اللہ سے ایسی قربت رکھتا ہو جیسے آپ کا پہلو ہے۔ یہ سب میٹافور ہے، یہ قرآن کا میٹافور ہے۔ جنب اللہ کون ہے؟ وہی جو وجہ اللہ ہے، اور وہی جو بیت اللہ میں آیا ہے، وہی جس سے شہر اللہ منسوب ہے۔ ماہ رمضان مبارک تقویت ارادہ کا مہینہ بھی ہے، یعنی آپ اپنے ول کو اسٹرینتھن کرتے ہیں رمضان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے آپ حلال چھوڑ دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے بھی، تو یہ اللہ ایک مشق کروا رہا ہے کہ جب اس مہینے میں اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ رہے ہو تو باقی مہینوں میں اللہ کے حکم سے حرام چھوڑ دو۔ کھانا کھانا حلال ہے لیکن آپ چھوڑ دیتے۔ اس میں بڑے خلوص کا بھی مظہر ہے ماہ رمضان مبارک۔ خود بخود اس میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج تک ایسے انسان سے نہیں ملا کہ اس نے ویسے روزہ رکھا ہوا جب اپنے کمرے میں الگ سے جائے اور کوئی نہ دیکھ رہا تو تھوڑا پانی پی لے گا، کوئی دیکھ، کیوں؟ اس سے کہیے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ یہ نہیں بھائی روزے سے ہو۔ روزہ خود بخود انسان کو یہ تقویت دے دیتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ کیفیت پورا سال جاری رہ سکے۔ ایک مل کے سلوات اور بھیجیں محمد اسی لیے جو مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے نا، خود مولا علی کی شہادت ہے رمضان میں، تو مولا علیہ السلام کی وصیتوں میں سے اس میں جو وصیت اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، یہاں سے مولا علی کی وصیت شروع ہوتی ہے کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امور کو منظم رکھ۔ جیسے امور کو منظم رکھنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ یہ بالکل پریکٹیکلی آپ کو رمضان مبارک میں اس کی کیفیت نظر آئے گی۔ ایک تو تقوی الہی، ہم حلال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پانی پینا حلال ہے، حلال جنسی تعلق بھی حلال ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس وقت کے لیے چھوڑ دو۔ اور اسی طرح سے نظم امرکم، سحری کا ایک خاص وقت ہے، افطار کا ایک خاص وقت ہے، یہ ہمارے امور خود بخود منظم ہو جاتے ہیں۔ سحری میں البتہ کہ جو کیلنڈرز آتے ہیں اس میں سے جو امساک کا وقت آتا ہے وہ ماہ رمضان مبارک میں فجر سے 10 منٹ پہلے کا ہوتا ہے، وہ احتیاط کا وقت ہوتا ہے۔ فقہی مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ اصل تو روزہ اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے کھانے پینے کی کچھ چیز ہمارے منہ میں نہیں رہ گئی تو ہم پہلے ہی سے احتیاط کر لیتے ہیں۔ نیت تو وہی ہوتی ہے کہ اب اس کا شرعی مسئلے کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ اگر 5 بجے فجر کا وقت ہے اور 4:50 آپ کے پاس امساک کا وقت لکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ 4:55 4:56 4:50 سے مثلاً اس تک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ کوئی میڈیسن رہ گئی، کوئی اور چیز رہ گئی تو آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اور مغرب تک جاری رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے وہ بتا، ایک فقہ حنفی فقہ جعفری کا بہرحال ایک اختلاف کا ایک معاملہ ہے، وہ یہ کہ، اور فقہ جعفری کا مطلب ہے فقہ محمدی، کہ جب آپ روزہ افطار کریں تو افطار کرنے سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھ، اس لیے کہ جو مغرب عشاء کی نماز کے بعد افطار کرے گا تو حدیث میں آیا کہ اسے روزے دار کی نماز کا ثواب مل رہا ہوگا۔ ابھی وہ روزے دار ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھیں پھر افطار۔ 2 ایکسیپشنز کے ساتھ، ایک تو یہ کہ خود توضیح المسائل میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، پہلا ایکسیپشن یہ ہے کہ خود انسان کی نماز میں توجہ خضوع خشوع نہیں رہ پائے گا روزے کی وجہ سے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ بھئی جیسے ہی افطار کا وقت آ جائے تو نماز سے زیادہ سموسے پکوڑے وغیرہ وغیرہ فروٹ چاٹ وہ دماغ پہ زیادہ سوار ہے اور نماز میں توجہ نہیں رہ پا رہی. کبھی جہاں کہیں بہت لمبے روزے اور اب یہاں ماشاءاللہ 2-3 سال بعد تو ہونے ہی والا ہے ایسا سلسلہ کہ بڑے طویل روزے, تو جہاں یہ زیادہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام, تو اس میں بہتر ہے کہ پہلے افطار کریں. یہ ایکسیپشن ہے, یعنی نماز میں خضوع خشوع اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے کہا کہ نہیں پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھنا, طریقے سے نماز پڑھنا. یہ نہیں کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے سموسے رہے گا الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین, پتہ نہیں پلیٹ ہی نہ ختم ہو جائے. اس طرح سے کرتے کرتے پوری نماز آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی سوچ کے ساتھ ہی نماز رہی. کہ اللہ نے کہا نہیں پہلے تم کھانا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھو. خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ احترام مومن. دوسرا ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کا ویٹ کر رہا ہے افطار کے دسترخوان پر, اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلے افطار کرو, نماز بعد میں پڑھ لینا. یا آپ کو مستحب روزے میں بھی یہ کیفیت نظر آئے گی کہ مستحب روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے تو مومن کی دعوت پر زیادہ بہتر اور ثواب ہے کہ روزہ کھول لے, تو روزے کا ثواب بھی ملے گا, مومن کی دعوت قبول کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو اللہ نے مومن کا احترام اتنا زیادہ رکھا ہے. اور یہ حدیث آپ مجھے جانتے ہیں کہ میڈیا پر رمضان المبارک میں کہیں نہ کہیں ملاقات کا موقع ملتا ہے علماء سنت سے, تو خود ان سے بھی, ہمارے یہاں تو حدیث ہے ہی لیکن خود وہاں پر بھی حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیرا احترام بہت رکھا اللہ نے. کعبے کو آپ مسجد چھوڑ دیں, آپ امام بارگاہ چھوڑ دیں, کعبۃ جو مکرمہ ہے, کہ اے کعبہ اللہ نے تیرا بہت احترام رکھا ہے, لیکن یاد رکھ کہ تیری عظمت اور تیرا احترام ایک مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اللہ نے مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ رکھی ہے. تو مومن کی حرمت یہ کہ اگر وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کوئی اور آپ کا مستحب روزہ ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ روزہ کھول لیں. اسی طرح سے اگر واجب روزہ ہے تو آپ افطار کے موقع پر اگر مومن کو آپ کا انتظار کر رہا ہے دسترخوان پر تو آپ اسے انتظار نہ کروائیں کہ وہ تکلفاً آپ کے لیے انتظار کرے کہ بھائی کل ایسا نماز پڑھیں گے تو پھر آئیں گے تو افطار نہیں, پہلے افطار کریں. یہ مومن کی عظمت کے لیے زیادہ اللہ نے ثواب رکھا ہے اس میں کہ آپ یہ پہلے کر لیں نماز بعد. تو یہ دو ایکسیپشنز آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے افطار کے حوالے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود, ایک تو وہ دسترخوان ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے, ایک ہے کہ وہ اللہ کا دسترخوان ہے جو ماہ رمضان مبارک میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا مائدہ بچھایا ہے رمضان میں کہ اس میں وہ نعمتیں رکھی کہ لا عین رأت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر فی قلب نہ کسی دل نے سوچی کبھی. اللہ اس دسترخوان سے سیرا فرمائے گا لا یقعدها الا الصائمون, بیٹھیں گے وہی کہ جو روزہ رکھنے والے. ایک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم نے سنی نہیں, دیکھی نہیں, ہم نے سوچی بھی نہیں, یعنی جتنی نعمتیں ہم نے جنت کی جو سوچ رکھی ہے نا اس سے بھی اوپر کچھ ہے جو اللہ اس دسترخوان پر روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح سے روزہ بزرگ علماء ان کا طریقہ تھا کہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ ایک روزہ پورا ہوا نا جیسے پہلی رمضان کا, تو اپنے شاگردوں کے ساتھ اگر کہیں پر ہے افطار پر یا نماز پہ پوچھتے تھے آج کتنے روزے رکھے. اچھا یہ سوال تو ٹھیک ہے, آج کتنی نمازیں پڑھی, مطلب 5 نمازیں تو ہوتی ہیں واجب, کتنے روزے؟ کہا روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے. کہا نہیں وہ تو شکم کا رکھا تھا, آنکھوں کا بھی رکھا تھا, نہیں رکھا تھا, زبان کا بھی رکھا تھا, نہیں رکھا تھا, تو پورا وجود روزے دار تھا یا خالی بس جو ہے وہ شکم کا روزہ رکھا. اسی طرح سے ہے کہ دیکھیں حالت روزہ میں اگر کوئی سب و شتم کر لے ہم پر, خود حدیث میں آیا ہے کبھی ہوتا ہے کہ, اور بالخصوص جہاں پر ٹریفک وغیرہ کے معاملات بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور افطار سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے, اور جن کا روزہ مکروہ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اس میں فکر مند ہوتے ہیں, تو پھر منہ سے بہت کچھ غلط نکل جاتا ہے. اب کوئی سب و شتم کر رہا ہے, سب و شتم کی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, وہ آپ خود سمجھ جائیں. کوئی جواب میں اس پہ سب و شتم کرے تو پھر وہی بات ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر وہ جواب میں حدیث میں یہ کہے کہ کسی نے برا کہا, روزے کے عالم میں تھے آپ کو غصہ بھی آیا لیکن آپ نے کہا انی صائم سلام علیکم, مولا نے فرمایا کہ اگر وہ جواب میں کہے دیکھو میں روزے سے ہوں تم پر اللہ کی سلام, اللہ اس مومن کو جواب دیتا ہے کہ تو نے روزے سے پناہ چاہیے, تو نے کوئی غلط بات سب و شتم نہیں کی, روزے کے پاس آ کے تو نے پناہ, روزے میں پناہ لے لی تو نے, اب میں بھی تجھے آتش جہنم سے پناہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے روزہ, مختلف اعضاء کا روزہ. اس کی میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی. خود جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے لگتا تھا تو حضور مکرم فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک مل کے سلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما لا تستقبلون, حضور کہتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ وحی نزل, کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ؟ حضور نے کہا نہیں وحی نازل نہیں ہوئی, ماہ الہی آ رہا ہے. یعنی حضور مکرم نے اپنے اس کلام میں وحی کے نازل ہونے کو اور رمضان مبارک کے آنے کو ایک قرار دیا, یعنی اس مقام پر اس کی اہمیت کو بتلایا کہ پھر لیکن اتنے عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ سب کو معاف کر دے گا یا کچھ ایکسیپشنز ہے, اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہے.
ہر اہل قبلہ کو حضور نے کہا یعنی ہر قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے کو اللہ معاف کرے گا سوائے 3 لوگوں کے اللہ معاف نہیں کرے گا. فرمایا کہ ایک وہ کہ جو عاق والدین، ماشاءاللہ سے یہاں پر جو مجلس ایصال ثواب ہو رہی ہے تو والدین بھی مومنین کے شامل ہیں ثواب میں، تو یہ تو ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکیں، اور والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی انتقال کے بعد بھی ان تک یہ ثواب اور اجر پہنچایا جائے. اس میں مولا نے فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں. تو ایک تسلسل ہے کہ جو اللہ نے رکھا ہے. اب عاق والدین کو، جس کے والدین اس سے خفا ہے، ناراض ہے، اذیت، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر آپ کو سمجھ میں آ گیا، باطن کیا ہے؟ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا آخر میں اپنے جو ضربت کے بعد کے آخری ایام تھے کہ میں نے حضور مکرم سے سنا تھا کہ اے علی اللہ سب کو معاف کر دے گا لیکن عاق والدین کو نہیں. تو سب سمجھ گئے کہ عاق والدین کا مطلب کیا ہے. مولا نے فرمایا اس کا ایک باطن بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جنہیں یہ آپ کرتے ہیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. مل کے سلوات دے دینا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اسی سے تسلسل میں اللہ کنہیں معاف نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لیاقت ہی نہ پیدا کر سکے کہ اللہ کی مغفرت اس تک پہنچے. بارش جو ہے وہ ہر جگہ برستی ہے لیکن ہر زمین پر الگ الگ اثر ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے برس رہی ہے لیکن ہر ایک وجود پر الگ الگ اثر ہے اس کا. یہی وہ مطلب ہے کہ اگر وہ ولایت کو نہ رکھتا ہو تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا وہ. اور تیسرا تو بہت لطیف ہے اور امید ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس پہ خود ایک عبادت کو انجام دیں گے. حضور نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جسے اللہ معاف ہی نہیں کرے گا وہ یہ کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھی نہ بھیجے. وہ اللہ معجل فرجہم. اب کچھ اعمال پہ بات کر لیتے ہیں. سحر اور افطار پر سورہ انا انزلناہ کو پڑھنے کی تاکید ہے. سحر پر بھی اور افطار پر بھی. یہ عام طور پر مومنین کی پریکٹس میں بھی ہے لیکن اس میں جو ثواب اس کا جو اجر بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو سحر و افطار میں سورہ انا انزلناہ کو پڑھ لے اللہ درمیان کے وقت میں سے شہیدوں کا اجر عطا فرما دے گا. اسی طرح سے افطار کے وقت میں صدقہ دینے کی خاص تاکید ہے. اب افطار کے وقت میں ہم صدقہ اس وقت دینا پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت کسی مستحق کو صدقہ دے سکیں. تو اس کے لیے عام طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے صدقہ دے دیں ایک ساتھ نیت سے، یعنی ایک اماؤنٹ دیتے ہیں اس کے بعد نیت کر لیں کہ ہر افطار کے موقع پہ وہ صدقہ روزانہ کا ہو جائے گا تو خود بخود افطار کے موقع کا صدقہ بھی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس صدقے کو صدقہ دینے والے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب قرار دے دے گا. تو جو افطار کے موقع پہ صدقہ دے دے. یہ ہو گئی کچھ روزے پر بات اور کچھ اعمال پر بات. اب آ جائیے جو ہم نے کہا سفرہ الہی. اصل جو رمضان کی برکت ہے وہ روزے سے تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ہے. رمضان کی ڈیفینیشن جو اللہ نے بتائی ہے نا وہ یہ نہیں بتلائی کہ شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام. رمضان وہ ہے کہ جس میں روزے کو فرض کیا گیا، وہ ایک اور آیت میں. لیکن یہاں ڈیفینیشن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی ڈیفینیشن اللہ نے بتائی ہے جس میں روزہ فرض ہوا نہیں، جس میں قرآن نہ. قرآن جو ہے نا انسان میں اور اللہ میں کیا فرق؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہی نہیں، سبھی کچھ اسی کا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے. انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی. انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق. انت الحی وانا المیت وهل يرحم المیت الا الحی. تو زندہ ہے میں مردہ ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو بخشنے والا ہے میں گناہگار ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو رزق دینے والا میں رزق دینے والا. مناجات ہے بالمؤمن علی نبی طالب علیہ السلام. یہ مناجات یہ دعائیں نہ ہوتی تو ہمیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہ آتا. تو سب کچھ یہ اللہ کا. اللہ اور بندے میں کیا فرق؟ کہتے ہیں بھائی کوئی سوال ہی نہیں لیکن ایک عجب حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنی تجلی کی ہے قرآن، لہذا جو قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے. اور میں اس لیے بھی خاص کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے مجلس ادا ہو رہی ہے پنجاب سوسائٹی آف وکٹوریا، اس سال اور بھی ہر سال ہی اہتمام ہوتا ہے اور بھی زیادہ کوشش کی ہے برادران نے کہ اہتمام کر سکیں قرآن خوانی کا، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی شریک ہوں اور اشتیاق ہو، شوق ہو. کیونکہ رمضان المبارک کی تعریف روزے سے نہیں کی اللہ نے، رمضان المبارک کی تعریف قرآن سے کی اللہ نے. اور جو قرآن مل کے سوال دے دیں گے محمد. اچھا ایک لطیف بات آپ سے کہہ دوں، فقط قرآن نہیں ہر آسمانی کتاب نازل ہی رمضان میں ہوئی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی میں نے کیا عرض کیا؟ خود کتاب الکافی کی حدیث ہے یہ. لیکن صحف ابراہیم آپ نے سورہ اعلیٰ میں سن سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. یہ پورا جو سورہ ہے اس کا اختتام دعا ہے کیا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم کا حضرت موسیٰ کا صحیفہ. تو حضرت ابراہیم کا صحیفہ کب نازل ہوا تھا؟ وہ شب یکم رمضان میں نازل ہوا. ابھی رمضان جب شروع ہونے لگا تھا نا، رمضان داخل ہو گیا، شب یکم ہو گئی، اس میں حضرت ابراہیم کا صحیفہ نازل ہوا. پھر تورات کب نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر.
وہ 6 رمضان کو نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 رمضان کو نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور شب قدر میں قرآن نازل ہوا. تو ساری آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی, خالی قرآن نہیں. اور جو قرآن سے متصل ہے, ظاہر ہے کہ وہ اصل انجیل, اصل تورات, اصل زبور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے, اس لیے کہ ان ساری کتابوں سے افضل ہے قرآن. جو قرآن میں وہ باقی ساری کتابوں میں جو تھا اس سے بھی اوپر قرآن میں. تو گویا آپ قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو تمام انبیاء سے بھی جوڑتے ہیں, در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتے ہیں, اس لیے کہ سفرہ الہی ہے, تجلی الہی ہے قرآن میں. تو اس لیے آپ اس کے لیے خاص اہتمام کریں, اور میں نے اعلان بھی کر دیا انشاءاللہ جب آپ لے کر آئیں گے, اور یقیناً کوئی نہ کوئی عالم دین بھی ہوں گے جو رہنمائی فرمائیں گے. ایک اس کا پڑھنا ہے جو رمضان مبارک میں آپ تمام مومنین کوشش کرتے ہیں کہ دن میں 1 سے 12 پڑھ لیں تاکہ ایک قرآن ختم ہو جائے. یہ بھی رکھیں اپنے روٹین میں, اور یہ بھی اپنے روٹین میں رکھیں کہ آپ ڈیلی 5 دن کا ایوریج بنا لیں کہ 5 دن میں میں اس تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے مثلا ایک پارے کو 5 دن میں ختم کروں گا, اور اس کا ٹرانسلیشن, اس کی تھوڑی سی تشریح, جو مولانا فرمان علی صاحب کا ٹرانسلیشن اور تشریح ہو سکتی ہے, مولانا ذیشان جوادی صاحب کا ٹرانسلیشن تشریح ہو سکتی ہے, جو بھی آپ کے لیے انگلش میں اگر کوئی ایسے اویلیبل ہے آپ چاہتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ 5 سے 6 سپاروں کو رمضان میں تھوڑا ترجمے اور تشریح کے ساتھ بھی ختم کریں گے. یہ بھی اپنے ساتھ روٹین میں رکھیں, اس لیے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے, تم کیوں قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. تو یہ قرآن ایک مرتبہ اس کے لیئرز ہیں. ہم خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن تو خالی آیت اللہ کے لیے ان کو سمجھ میں آئے گا, نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہوا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو کوئی ہے نصیحت دینے والا. لیکن ایک دفعہ قرآن میں فلسفہ آپ نکالیں, قرآن میں عرفان آپ نکالیں, اور قرآن کے اور لیئر, اس کے لیے پھر ایک خاص تخصص چاہیے, اسپیشلائزیشن چاہیے, علوم چاہیے, قال الباقر و قال الصادق و سب. لیکن جب آپ قرآن سے نصیحت لینے لگے, ہاں, تو اہل بیت کا کلام ساتھ میں رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے کہیں گمراہ ہو جائے, یہ بھی ممکن ہوتا ہے. اور پھر قرآن کو نصیحت لینے کے اللہ نے کہا ہم نے آسان بنایا, تو نصیحت تو اس سے ملتی ہے. امیر المومنین کا کلام ہے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, فاستنطقوا, اس سے درخواست کرو کہ یہ تم سے بولے. یہ عام انسانوں کے لیے بھی مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں, سب کے لیے کہہ رہے ہیں, اس سے درخواست کرو کہ یہ تم سے بولے. اب کوئی کہے کہ مولوی صاحب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہم سے کچھ بول رہا ہے. تو دیکھیں اگر ایک دوست سے آپ نے 20-25 سال سے بات نہ کی ہو تو پہلی دفعہ میں تو نہیں بولے گا, کچھ تو وقت لگائے گا کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت اسپینڈ کرتے ہیں. اللہم صلی علی وعجل فرجہم. پھر رمضان مبارک میں نے کہا کہ ساری آسمانی کتابیں تمام انبیاء پر رمضان میں نازل ہوئی, تو اللہ نے گویا ہمیں متصل کیا ہے روح انبیاء کے ساتھ. کس طرح سے؟ آپ جانتے ہیں کہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی تھا, آیت سب کے پاس ہے ذہن میں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لیکن ایک عجب حدیث امام نے بیان فرمایا کہ ان اللہ فرض صیام شہر رمضان, اللہ نے امتوں پر روزہ فرض کیا تھا, لیکن جو رمضان کا روزہ تھا وہ فقط انبیاء پر فرض کیا تھا, علی الانبیاء. یعنی جو انبیاء گزشتہ انبیاء کو اللہ نے دیا تھا نا, وہ اس امت محمدی کے ہر فرد کو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان. اس لیے یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے. ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی ایک رمضان آیا, اگلے سال پھر کر لیں گے, پھر کبھی نہ کبھی تو آخری آنا ہے. کتنے ایسے تھے کہ جو گزشتہ سال تھے لیکن اس سال رمضان میں نہیں ہوں گے, ہم بھی پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے, تو باقی کچھ دن, لیکن کبھی نہ کبھی ایک آخری مومنٹ بھی آتا ہے انسان کا. تو اس کو یہ نہ سمجھے, اب دیکھیں رجب شروع ہوا تھا, گزر گیا, شعبان بھی تقریباً جو ہے وہ گزر گیا, اس طرح سے رمضان بھی گزر جائے گا فوراً چشم زدن میں. تو جو موقع نصیب ہو جائے اس سے استفادہ کر لیں. اتنا خوبصورت یہ موقع ہے کہ آپ کے ان انٹینشنل ایکشنز پر بھی اللہ جو ہے نا ثواب دے رہا ہو. ابھی آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, یہ آپ کا ایک ارادی عمل ہے کہ آپ ارادے سے سن رہے ہیں. سانس لے رہے ہیں, یہ ارادے سے لے رہے ہیں یا خود بخود لے رہے ہیں؟ خود بخود لے رہے ہیں. اگر ہمیں سانس لینے میں ہر بار نیت کرنی پڑے تو ہم اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر پائیں گے. اللہ نے بائی ڈیفالٹ رکھا ہوا ہے, ہم سانس لیتے رہے. آپ دنیا کا ہر کام کا ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ آفس میں ہوتے ہیں, آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں, سانس خود بخود آ رہی ہے جا رہی ہے, ایک خود بخود ایک عمل ہے بلٹ ان آپ کی باڈی میں. اللہ نے اس عمل پر کہ جو بائی ڈیفالٹ خود بخود ہے اس پر بھی ثواب رکھا ہے رمضان. انفاسکم فی تسبیح, سانس لے رہے ہو تو تسبیح کا ثواب ہے. ارے ہم نے تو وہ نیت ہی نہیں کی اس میں بھائی, انما الاعمال بالنیات ہے نا, عمل کا دعویٰ نیت پر. ہم نے تو یہ سانس لینے کی نیت کرتے ہیں, آپ ہمیشہ ہر لمحے نہیں کرتے نا, خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. لیکن انفاسکم فی تسبیح, آپ رمضان میں سانس لے رہے ہیں سبحان اللہ فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ رمضان میں سانس لے رہے ہیں الحمدللہ فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ رمضان میں سانس لے رہے ہیں لا الہ الا اللہ فرشتے لکھ رہے ہیں, تسبیح کا ثواب مل رہا ہے. نومکم فی عبادۃ, جب انسان سوتا ہے تو اس کا کسی ارادے میں ہوتا ہے, نیند میں نہیں ہوتا, لیکن نوم کو بھی عبادت, سونا بھی عبادت ہے. ویسے تاریخ میں ایک انسان کا سونا عبادت رہا ہے, وہ شب ہجرت علیہ السلام ہے بستر رسالت. لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہتمام کرتا ہے کہ نوم کو بھی عبادت, رمضان میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ
یہ ایک بڑی ہی گولڈن اپرچونٹی، بات کو میں اختتام تک لے آؤں کہ ایک سوال، مولوی صاحب رمضان میں جو ہے وہ شیطان تو بند ہوتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ حدیث میں شیطان بند ہو جائے تو گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ جو سارا سال ہم سے گناہ کروا رہے ہیں وہ شیطان کروا رہے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ یہ جملہ اگر آپ تک پہنچے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے کیا کہا ہے، کہ ضروری کہ ہر گناہ شیطان کروا رہا ہے، ہم سمجھ رہے کروا رہے ہیں، کچھ لوگ خود ہی ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے شیطان۔ یہ اس کی دلیل خود رمضان ہے، جب اللہ بند کر دیتا ہے شیطان کو تب بھی گناہ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو میدان محشر میں پہنچیں گے، کہیں گے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، قرآن کی آیت ہے، شیطان ان کو ڈس اون کر گا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کوئی نہیں بہکایا تھا، تم خود تھے۔ وہ کیسے بولے ہوں گے جن پر شیطان تبرہ کر دے گا؟ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس لیے کہ وہ آتے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ اچھا اس میں ایک گہری بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ قرآن میں دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ حرف معجزہ ہے اور اس میں بہت پیغام ہے۔ ابلیس کا لفظ بھی قرآن میں اور شیطان کا لفظ بھی ہے۔ ابلیس وہی ایک ابلیس ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں، وہ کبھی بھی پلورل نہیں آیا قرآن میں، ابلیس ایک ہے، لیکن شیطان کا لفظ پلورل بھی آیا ہے قرآن، شیطان ایک نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، منافقین کے لیے کہا گیا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ تم تو ایمان لے کر آئے، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، شیاطین الجن والانس، انسانوں کے شیطان جنوں، اس کا مطلب ہے کہ شیطان، ہر شیطان ابلیس نہیں ہے، ابلیس وہ ایک الگ سے شیطان ہے۔ اسی لیے جو حضرت آدم حضرت حوا کا واقعہ ازلہم الشیطان، اس میں سنگولر ہے اس شیطان کے لیے کہ شیطان نے گمراہ کیا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا السلام علیہ، بہکا دیا، ترک اولا ہو گیا ان سے، جو نبوت کی شان کے مطابق تھا وہ نہیں کیا انہوں نے، بس اس لیے ترک اولا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا۔ میں بہت زیادہ اس کو آپ کو ٹیکنیکلی بنا چاہے، لیکن آپ توجہ کریں قرآن کا نقطہ کیا ہے اس میں، یعنی کچھ ہے جو جنوں میں شیطان ہے، کچھ ہے جو انسانوں میں شیطان ہے قرآن کے مطابق۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بند ہوتا ہے، سارے شیطان نہیں بند ہوتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہر میں وہ انسان ہے لیکن خود شیطان ہے، اور وہی اگر پوچھے کہ مولانا صاحب شیطان تو بند ہوتا ہے، گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی آپ تو خود شیطان ہیں، آپ مطلب آپ بے نفسی ہی کافی ہیں اپنے آپ کے لیے۔ اس لیے پلورل اور سنگولر پہ غور کیجیے گا قرآن، تو قرآن میں شیطانوں کا ذکر، بہرحال اس میں بھی پناہ لینی چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تمام شیطانوں سے ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے اللہ ان سے میدان محشر میں کلام ہی نہیں کرے، بات ہی نہیں کرے گا اللہ۔ ایک دم ہوتا ہے نا کہ آپ بات کریں تو پھر کوئی بخشش کا عنوان نکلے، آپ کسی سے بات ہی نہ کریں۔ امام نے فرمایا کہ وہ کہ جو امام نہ ہو اور خود کو امام ڈکلیئر کرے، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ دوسرا وہ کہ جو اللہ کی طرف سے امام ہو، حجت تمام ہو چکی ہو اور وہ اسے امام نہ مانے، اللہ اس سے بات نہیں۔ اور تیسرا وہ جو ان دونوں کو ذرا سا مسلمان سمجھے، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، حدیث میں ہے۔ تو ہمیں اب محتاط رہنا چاہیے کہ ہم شیاطین جن و انس سے محفوظ رہیں انشاءاللہ سے ماہ رمضان میں۔ سبحان اللہ، جب رمضان شروع ہوتا تھا تو ایک دعا ہے امام زین العابدین الاسلام کی جو استقبال ماہ رمضان کی دعا، وہ بھی دیکھیے گا تھوڑی تفصیلی۔ ایک دعا مختصر ہے رسول اللہ کی، ایک جملے کی دعا ہے، وہ یاد کر لیں۔ اللہم احلہ علینا، اے اللہ یہ جو نیا رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے اس سے قرار دے ہمارے لیے بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیہ المجللہ ورزق الواسع ودفع الاسقام۔ 7 دعائیں کرتے تھے رسول اللہ ایک ایک لفظ میں۔ اے اللہ اس رمضان کے چاند کو ہمارے لیے امن و امان، ایمان، صحت و سلامتی، اسلام، عافیت، رزق واسع اور مرض سے شفا کا ذریعہ قرار دے۔ یہ 7 دعائیں انشاءاللہ آپ کم سے کم اس کی اردو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان دعاؤں کو طلب کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ پہلے حضور نے ایمان کا پھر اسلام کا، یہ کیوں؟ جبکہ اسلام تو پہلے آتا ہے، بعد میں ایمان کا درجہ ہے۔ اس کی ایک تشریح کی گئی ہے، علماء نے کی ہے کہ ایک اسلام وہ ہے کہ جو ایمان سے پہلے، جہاں شہادتین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اعرابی آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ان سے کہیں کہ آپ مسلمان، تم اسلام لے کر آؤ، ایمان نہیں لے۔ اسلام ہوتا ہے زبان پر، ایمان ہوتا ہے دل۔ ایک ایمان ہے لیکن جو اسلام کے بعد کا، ایک ایمان ہے اس کے بعد اسلام سے پہلے، اور ایک ایمان اس کے بعد ہے اسلام، وہ اسلام ایک اور ہے، وہ بتائے کیا ہے؟ بس آخری جملہ یاد آئی، وہ اسلام جو ایمان کے بھی بعد کا ایک اور اسلام۔ یقین جانیے یہ جملہ ابھی جو کہہ رہا ہوں علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ نہج البلاغہ میں کہ میں اسلام کی اب ایسی ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں جو نہ مجھ سے پہلے کوئی بتا سکتا ہے نہ مجھے بعد کو بتا سکے گا، کہ کون کہہ سکتا ہے سوائے مولا علی کے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل۔ یہ اسلام کی وہ ڈیفینیشن ہے جو مولا علی نے خود کہا کہ کوئی نہیں بتا سکتا میرے علاوہ۔
اور جو علی بتا رہے ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے جو علی سے مل رہا ہے، یعنی رسول اللہ کا اسلام نام ہے سرنڈر ہو جائے. یہ وہ سرنڈر ہے کہ جو ایمان کی بات. تسلیم نام ہے یقین. حدیث میں ہے کہ یقین وہ کم ترین دولت ہے جو اللہ نے لوگوں میں تقسیم. ایمان پھر بھی تقسیم کیا، یقین اس سے بھی. یقین کی میں آپ کو مثال دوں. یقین کی مثال بتائیں. 2 بڑی بلڈنگز تھیں، اس میں ایک روپ بندی ہوئی تھی، اس پر ایک شخص چل رہا تھا اپنے بیٹے کو بٹھا کر، اور ایک کرتب دکھا کے چل کے دوسری بلڈنگ تک پہنچ گیا. تو ظاہر سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے کہا کہ جو آپ مجھے اپریشیٹ اس کو کر رہے ہیں، آپ میں سے کس کو یقین ہے کہ میں دوبارہ اس روپ سے دوبارہ اس بلڈنگ تک جا سکتا ہوں چل کے؟ آپ سب کو یقین ہے، بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کیا ہے. تم میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ کسی چیز کا جان لینا اور کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر یقین کی حد تک پہنچ جانا اور یقین کی سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عمل اس سے میچ کر جائے. یہ ہے یقین. جانتے سمے کہ خدا ہے، تنہائی میں یقین کس کو ہے؟ اگر عمل میچ کر جائے تو یقین ہے، سبحان اللہ. ورنہ